الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا محبوب رب العالمين يا خاتم النبيين نام عالم نام فاضل نام مفتی نا قاضی نا دل میرا شوق بہشتی راضی نام تریے روز رکھی نام پاک نمازی دنیا کوڑی بازی نگاہے کرم کملی والے تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے او نگاہے کرم کملی والے تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے اب تو مجھ کو
کا بھروسہ نہیں ہے، میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل گزائے، میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل گزائے، میری اس کے سوا میرے آقا، میری اس کے سوا میری آقا، اور کوئی تمنا نہیں ہے، اب تو مجھ کو بلا لو مدینے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لامکان تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیرے خدائی، لامکان تک تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیری خدائی، جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے، وہ نگاہ کرم کملی والے تیرے کوئی میرا حال نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمعۃ المبارک تہران زیقات کی 13 تاریخ ہے، زیقات کا دوسرا جمعہ ہے، زیقات کی 13 تاریخ اور زیقات اسلامی مہینوں میں 11 نمبر ہے اس کا، اور دوسری طرف دیکھیں آج یکم مئی ہے، پورے پاکستان میں آج چھٹی ہے، مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس کے تو یہ بہت بعد میں جس وقت یہ منایا گیا، لیکن آج جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مزدور کے کیا حقوق بیان کیے، مزدوری کے بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ تو 1886 یا 1886 سے شروع ہوا کہ جس وقت یکم مئی عالمی دن بنایا گیا، پوری قوم چھٹی کرتی ہے، لیکن مزدور بذات خود بھی دو وقت کی روٹی کے لیے محنت مزدوری کرتا رہتا ہے۔ اس دن کچھ سیاسی سماجی تنظیمیں ریلیاں نکال کر تقاریب کر کے خانہ پوری تو کر لیتی ہیں، لیکن اس دن سے وابستہ افطار کی طرف آج
آج بھی دیش کسی کی اہمیت کے مقابل نہیں ہوتے، جو اپنے حقوق سے بھی باخبر نہیں ہوتے مزدور، وہ اپنا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ملازموں، مزدوروں، دہاڑی دار طبقے کے لیے دن کی چھٹی کا مطلب ہے کہ ایک دن کا فاقہ کرنا، ایک دن جو ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ لے کر جانا، فاقہ کرنا، بھوکا رہنا۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے آرام کیا، چھٹی پوری کی، یکم مئی کو مزدوروں نے مزدوری کی، کہ لوگوں نے آرام کیا، چھٹی کی، یکم مئی کو مزدوروں نے مزدوری کی۔ وہ اپنی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حقوق سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ اس یکم مئی کے آج بھی دن جو منایا جا رہا ہے، پورے عالم میں، پورے اس میں زمین پر ہوئے زمین پر منایا جاتا ہے، وجہ کیا تھی؟ 19ویں صدی کے وسط میں، ان کے درمیان میں روس کے اندر مزدور سے 19-20 گھنٹے مزدوری کرائی جاتی، لیکن ان سے کام زیادہ سے زیادہ لیا جاتا، معاوضہ انہیں کم سے کم دیا جاتا۔ مزدوروں نے اتنا کم ہوتا تھا ان کی مزدوری، ان کا معاوضہ، کہ ان کے بیوی بچوں کی کفالت بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ کہ جس وقت اگر کسی فیکٹری وغیرہ میں آگ لگ جاتی، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوتا، پوچھنے والا نہ ہوتا، جتنے مزدور چلے جاتے، دنیا سے چلے جاتے، بہت واقع ہو جاتی، شہید ہو جاتے۔ سرمایہ دار سے جس وقت یہ کہا جاتا کہ تمہاری فیکٹری میں تمہارے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کے اتنے مزدور چل گئے ہیں، ان کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، وہ کہتے کہ کام کے دوران حادثات تو ہوتے ہی رہتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ آخر تنگ آ کر مزدوروں نے، کیونکہ جن سے 18-18، 20-20 گھنٹے مزدوری کروائی جاتی، کام کروایا جاتا، انہیں مزدوری بھی پوری نہیں دی جاتی، معاوضہ بھی پورا نہیں ملتا تھا۔ یکم مئی والے دن 1986 کو بے روزگاری اور سرمایہ کاری کے خلاف جہاد کیا۔ انہوں نے ہڑتال کی، مزدوروں نے 1886 میں کیا۔ جس وقت انہوں نے ہڑتال وغیرہ کی، جتنے مزدور نکلے اپنے حق کے لیے نکلے تھے، حق لینے کے لیے نکلے تھے، انہوں نے کہا کہ مرضی جتنا کام کروا لو، لیکن معاوضہ تو ہمیں جو ہے نا کام کے بدلے دیا جائے، جتنا کام ہو اتنے ہی ہم سے جو ہے مزدوری دی جائے، تاکہ ہمارے بچوں کی روزی کفالت جو ہے مکمل طور پر ہو سکے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑوں کو آخر کہنے پر جو ہے انہوں نے ان پر گولی چلا دی، فائر کھول دیا، کھولا تو بہت ہزاروں مزدور جو ہے مر گئے۔ اب پھر دوسرے تیسرے دن پھر جو ہے اسی طرح ان کے شوق سے فارغ ہونے کے بعد 4 مئی کو پھر یہی مزدوروں نے پھر جو ہے ان کے سیو شوق کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پھر جس وقت اکٹھے ہوئے، بڑی تعداد میں ایک جلوس نکالا گیا اپنے حق کے لیے۔ پھر بھی فوج اور پولیس نے امریکہ کی یا جو ہے روس کی یا شکاگو امریکہ کا شہر ہے، اس میں جو ہے نا جس وقت یہ مزدور نکلے اپنے حق کے لیے، پھر بھی انہوں نے ان کو
اتنا جو ہے نا اتنا قتل عام کیا مزدوروں کا، وہاں پر جو سفید علم انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے وہ بھی ان کے خون سے لطمت ہو گئے، اتنا جو ہے دیواروں پر جو ہے خون ہی خون تھا، وہاں پر گولی اتنی چلائی گئی، یعنی مزدور رہنماؤں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو جو ان کی رہنمائی کر رہے تھے، جو انہیں چلا رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ دیکھیں یہ امن پسند ملک تھے جس وقت جو ہے نا جو مزدوروں کی مزدوری بھی نہیں دیتے تھے۔ دوسروں کے ملک میں یہ ہر وقت ٹانکے اڑا کر کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بڑے امن پسند ہو کر آتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر، انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ بڑے علم بردار بن جاتے ہیں۔ لیکن اپنے ملک میں جس وقت انہوں نے خون کی ہولیاں کھیلی، مزدور کو ان کو کچل دیا گیا، پھر کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب بھی اسی طرح ہے کہ مختلف ملکوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے ان کو عورتوں کو آزادی نہیں ہے، وہاں پر عورتوں کے پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، انسانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لیکن جس ملک پر چڑھ کر دوڑتے ہیں انہیں جو ہے ان کے بچوں کے بھی مار رہے ہوتے ہیں، ان کی عورتوں کو بھی مار رہے ہوتے ہیں، ان انسانوں کو بھی مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے یہ حقوق کے علم بردار ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس وقت 1400 سال پہلے ان مزدوروں کا اس وقت سے یہ جس وقت یہ خون کی ہولی کھیلی گئی، اس وقت سے پوری دنیا میں یہ عالمی دن منایا جا رہا ہے، مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بھی یہ منایا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہر مزدور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا مزدور کی مزدوری دینے کے بارے میں یا مزدور کے حقوق کے بارے میں؟ اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعد الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے عطا کرو۔ میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق کے علم بردار اس وقت بن رہے ہیں یا بنایا جا رہا ہے۔ خون کی ہولیاں بھی انہوں نے کھیلی، مزدوروں کا خون بھی انہوں نے کیا، لیکن وہاں سے اب مزدوروں کا دن بھی وہی منایا جا رہا ہے۔ دیکھیں مزدور کی تو مزدوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مقرر کر دی تھی۔ آپ سے جو اس وقت جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں بازار میں کام کرنے کے لیے، جہاں پر مزدوری کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ جس وقت جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن حلف دیا خلیفہ بنے، دوسرے دن اپنے کام پر جا رہے ہیں۔ جس وقت کام پر جا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اے صدیق کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں مجھے تو آپ نے خلیفہ بنا دیا ہے، وہ میں بھگتاؤں گا، لیکن میں اپنے بچوں کی روزی تو کروں گا، میں اپنے بچوں کی روزی تو ضرور کروں گا۔ اس وقت جو ہے یہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو کام کرتا ہوں وہ کام بھی میں چھوڑ کر بیٹھتا ہوں، ان کے لیے تو کچھ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر انہیں لا رہے ہیں۔ جس وقت لائے مسجد نبوی میں سب کو بلایا گیا، جس وقت بلایا گیا اس وقت تمام
रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजदूरी मुकर्रर की गई, उनकी तनख्वाह समझो मुकर्रर की गई। खजाने से क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगे कि तुम्हारा कितने उजरत तुम लोगे, तुम्हारा गुजर औकात हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि जितनी मजदूर की मजदूरी मुकर्रर है मेरी भी उतनी ही दिहाड़ी लगा दो, मैं उतनी उजरत दूंगा। वक्त के खलीफा है, वक्त के खलीफा है, तमाम लोगों से बड़े हैं, अमीर उनको भी नहीं रहे, लेकिन जिस वक्त पूछा गया कि कितनी मजदूरी लोगे, कितनी तुम्हें उजरत चाहिए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं मुझे उतनी उजरत दे दो जितनी मदीना में एक मजदूर की एक दिहाड़ी की उजरत है, उसके बराबर मुझे दिहाड़ी दे दिया करो। जिस वक्त अगर पूछा गया ए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर तुम्हारी गुजर औकात उस दिहाड़ी से पूरी ना हुई तो फिर क्या करोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो अल्फाज बोले जो आज भी उसमें लिखे हुए तारीख में। आपने फरमाया अगर उसमें मेरा गुजर औकात पूरा ना हुआ तो मैं मजदूर की दिहाड़ी जो है ना ज्यादा उजरत ज्यादा कर दूंगा। मैं मजदूर की ये नहीं फरमाया कि मैं अपनी जो है ना जो दिहाड़ी होगी, मैं अपनी जो मेरी तनख्वाह होगी मैं उसे ज्यादा लूंगा, लेकिन आपने फरमाया मैं मजदूर की मजदूरी जो है ना ज्यादा कर दूंगा, उसकी उजरत को बढ़ा दूंगा। मुझे मजदूर की जब उजरत बढ़ेगी तो मेरी साथ ही बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके बराबर जो है अपनी दिहाड़ी मुकर्रर की थी। वो अबू बकर सिद्दीक उस वक्त के हुकूक हैं, लेकिन ये आज अलग बने हुए हैं। इसलिए मेरे और आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन मजदूरों से, इन मुलाजिमों के साथ जो है ना अच्छा सलूक करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करते रहे। जब वक्त खिदमत करते रहे तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं अभी मुझे मेरी उम्र थोड़ी थी, बचपन था, मैं जो एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे भेजा कि जाकर फला सहाबी को बुला कर लाओ। फला उस सहाबी को बुलाने के लिए मैं जा रहा था, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे और खेलते हुए बच्चों के साथ मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी जो है ना कुछ खेल लूं। जिस तरह हमारे बच्चे जो है ना जिस वक्त किसी को देखते हैं खेलता हुआ, हमारे बच्चे भी कहते हैं कि मैं भी वहां जाकर खेल लूं। आप फरमाते हैं मैं वहां पर खेलने लग गया, मुझे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया था वो जो है ना मैं भूल गया और उन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और फरमाया ए अनस तुम यहीं पर खेलते रहो, मैं खुद जाकर उससे मिल लेता हूँ। अपने माताओं के साथ, अपने मुलाजिमों के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी शफकत फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं वला युकल्लिफु मिनल अमल इल्ला युतीकु, मुलाजिम को ऐसे काम पर मजबूर न किया जाए जिसकी वो ताकत नहीं रखता, यानी जो काम जितना कर सकता है उससे उतना ही उस मजदूर से काम लो। ये ना हो कि उसे ऐसा काम पर लगा दो कि वो बेचारा कर भी न सके। इसलिए उनके साथ अच्छा सलूक भी करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी मजदूर के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मजदूर जिस तरह आप मजदूर को लेकर आते हैं उसके साथ मजदूरी तय करते हैं, कहते हैं कि ये काम करना है, इतने घंटे काम करना है और इतने घंटे काम करने पर तुम्हें इतनी उजरत मिलेगी, क्या तुझे ये मंजूर है। वो कहते हैं कि मुझे मंजूर है। बस बात काम ये होता है कि तूने ये काम करना है, मैं तुझे इतनी मजदूरी दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले ये फरमा दिया, फरमाया मजदूर
फरमाया है कि उजरत को वादे करो, उसको तो वादे करके पता चले कि कितनी तुमने मजदूरी को मजदूरी देनी है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे हमारे कारखानों में काम करने वाले हैं, हुकूक का ऐसा जो है ना, जो हमारे पास दाद है उनका ख्याल रखा जाए। कोई किसी फैक्ट्री में है, किसी कारखाने में है, किसी जगह पर जो है, उसके जितने भी बात हैं उनका ख्याल रखा जाए। ड्राइवर, तनख्वाहदार, औकात जो है ना, उनके साथ जो है तय कर किए जाए ताकि पता चले कि कितने थे। अगर हमने उनके साथ तय नहीं किया, काम ज्यादा ले गया, फिर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान की मुखालफत हो जाएगी। या तो उनके साथ उनसे काम लिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ जो है ना, जिस वक्त कोई मजदूर आ जाता है तो हम उससे जो है ना, मजदूरी जो है ज्यादातर चल रही है 8 घंटे, 8 घंटे के बाद जो है फिर हम जो है ना, ये ज्यादातर उसमें जो ठेकेदार होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो ठेकेदार उससे काम ही इतना लेते रहते हैं, चलता रहता है, शाम हो जाती है, मगरिब हो जाती है, उनसे काम लेते रहते हैं, लेकिन मजदूरी एक डेढ़ 2 घंटे जो है ऊपर चले जाते हैं वो जो है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना फरमाया। एक तो उनकी कीमत जो है ना मुकर्रर हो, वक्त मुकर्रर हो, काम जो है ना पता चले कि कितना काम करना है, फिर जो है ना हुकूक का ख्याल रखिए, इनको सहूलियात भी दे, तनख्वाह वगैरह जो है ना, हर चीज जो है ना उनके साथ जो है तय हो जाएगी। अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि किसी मुसलमान का जो हक मारता है, उस हक मारने वाले के बाद मुतल्लिक मेरे और आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मन इक़्ततअ हक़्क़ा इब्नी मुस्लिमिन बियमीनिही फ़क़द औजबल्लाहु लहु नार व हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कसम खाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान का हक जो मारे, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम को वाजिब कर देता है और जन्नत को हराम कर देता है। जो किसी मजदूर का हक मारता है उस पर क्या होता है? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम हक मारे उसे जो है अल्लाह ताला उसको जहन्नम, उस पर जहन्नम वाजिब कर देता, जहन्नम के लायक हो जाता है और जन्नत उस पर हराम हो जाती है। मेरे मुसलमान सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मामूली चीज भी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन कान क़दीयतन मिन रअराका, अगर वो पीलू के दरख्त की शाख के बराबर भी क्यों ना हो। जब पीलू एक छोटा सा दरख्त है, छोटा सा देश में जो है ना पीलू लगी हुई होती है, छोटा सा दरख्त है, उस छोटे से दरख्त के बराबर जो है ना उनके शाख के बराबर भी है। एक तो बड़ा पीलू वाला होता है, इसे छोटे दरख्त के साथ जो है ना, दरख्त के साथ जो है ना ये किया गया है, मिसाल दी गई है। अगर वो उसके शाख के बराबर भी उसका हक मारेगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसे पूरा अदा नहीं करेगा, उस पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी, जन्नत उस पर खराब हो जाएगी। मेरे मुसलमान भाइयों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर की हर इस्लाम में जो चीज की जरूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हुकूक मालूम फरमाए। मज़दूर के हुकूक बयान करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो आप उन्हें माफ कर दिया करें। सहाबा इकराम बैठे होते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अअफू अनहु फी कुल्लि यौमिन 70 मरतन। अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मज़दूर को, अपने मुलाजिम को, अपने बातात को कितनी मरतबा जो है माफ करें, कितनी मरतबा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक मरतबा सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। दूसरी मरतबा फिर सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे बातात हैं उनके साथ कितनी मरतबा अच्छा सलूक करें, कितनी मरतबा उन्हें माफ करें। दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा सवाल किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरी मरतबा जिस वक्त अर्ज की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو انہیں جو ہے نا یہ نہ ہو کہ انہیں جو ہے پیٹنا شروع کر دو. جیسے آج کل جو ہے نا تھوڑی سی کسی بچی سے گھر میں کام کرنے والی بچی سے تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے پھر ان کو جو ہے نا مارا پیٹا جاتا ہے. اس بچے سے ان کا بڑا استاد ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی کام کرنے والا ہے, کام سیکھنے والا ہوتا ہے, پھر اسے اتنا ہی مارا جاتا ہے, پھر اسے وائر کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ استاد جو ہے اپنے بچے کو مار رہا ہے, یا جو ہے ایک گھر کا مالک جو ہے اپنے ملازم کو مار رہا ہے, پھر ان کو وائرل کر دیتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہو کہ آپ جو ہے نا بہت طاقتور ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی فرامین کو چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے, عبد الرحمن بن عوف بڑے باقاعد تھے, امیر آدمی تھے, لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت زیادہ اس طرح ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, میری خواہش بنی کاش میں آج مزدور ہوتا. اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مزدور آ جاتا ہے جس کا نام تھا سعید انصاری. انصاری آئے, سعید آیا اور حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا, حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تو نرم تھے سب چیزیں, لیکن اس کے ہاتھ سخت تھے, اتنے سخت. حضور علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں, اس کو چیک کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, ہاتھ ملایا, پکڑ لیا, پکڑ کر پوچھتے ہیں اے سعید تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں, کھردرے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیادار ہوں, میرے بچے زیادہ ہیں, میرے پاس جو ہے نا بہت زیادہ عیادار ہوں, زیادہ بچے ہیں, غریب ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں, سخت کام ہوتا ہے, اس سخت کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ جو ہے کھردرے ہو گئے ہیں. عموماً ہم کوئی کسی وغیرہ کے کھیتوں میں کام کرے, یہی کام کرے, ہماری جو ہے نا گاٹھیں پڑ جاتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں. جو عموماً ہمارے دو بھائی مزدوری کرنے والے ہیں یا جو ہے اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں, ان کے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاندان زیادہ ہے, غریب ہوں, مزدوری کرتا ہوں, کام سخت ہوتا ہے, اس کام کے سخت ہونے کی وجہ سے میرے جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا سخت ہو گئے, کام سخت کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کے آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. یہ مزدور کا ہاتھ تھا جس کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ جس وقت وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بہت ہی غلاموں پر سختی کرتے تھے, اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے تھے. جس وقت مسلمان ہوئے, قبول اسلام کیا, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو, انہیں لباس خرید کر دیا کرو, اپنے ساتھ کھانے میں انہیں جو ہے نا کھانا کھلایا کرو, کہ لباس بھی انہیں پہناؤ اور انہیں اپنے ساتھ جو پکانے والے ہیں, کرنے والے ہیں, انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی کھلایا کرو. یہ مزدور کی شان حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی نصیحت فرماتے, ایک وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو لے کر چلے گئے, اپنے ماتام کو لے کر چلے گئے, بازار جاتے, ایک کپڑا اچھا خرید لیتے ہیں, ایک کپڑا تھوڑا سا گرم, ایک کپڑا جو ہے مہنگا خریدتے ہیں, ایک کپڑا سوٹ جو ہے مہنگا خرید کر دوسرا جو ہے مہنگا نہیں ہوتا بلکہ سستا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام واپس آتے ہیں, دونوں سوٹ رکھ دیتے ہیں. دونوں سوٹ رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایک سوٹ مہنگا خریدتے ہیں, ایک سوٹ سستا خریدتے ہیں, دونوں رکھ دیتے ہیں, اپنے محتاج سے کہتے ہیں ان میں سے اٹھا لو. اس وقت یہ رواج تھا, کیا رواج تھا کہ سستا کپڑا جو ہے نا مزدور یا جو سستا کپڑا غلام پہنتا تھا, اچھا کپڑا
فرمایا کہ تم جو ہے اس میں سے ایک سوٹ اٹھا دو۔ اس نے جو سستا سوٹ تھا، جو ہلکا سوٹ تھا، اسے اٹھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، یہ سوٹ تم جو ہے اچھا جو ہے نا لباس اٹھاؤ، اسے جو پہنا۔ وہ عرض کرنے لگا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے مالک آپ کو پہنے، آپ پر وہ سجے گا، آپ پر وہ جچے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، یہ سوٹ مہنگا ہے، تم ابھی نوجوان ہو اور تمہارے جسم پر جو ہے نا یہ سوٹ جو ہے نا جچے گا، تمہارے جسم پر یہ اچھا لگے گا، اور میں بوڑھا ہوں، میں جو ہے نا یہ لباس پہن لوں گا۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مزدور کے ساتھ جو ہے نا بھلائی کیا کرو، آس پاس دیکھا کریں کہ مزدوری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا کر جو کام کر رہے تھے، مزدور جو ہے تھوڑے سے بوڑھے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے لگ گئے۔ ایک شخص گزرا، پوچھنے لگا اے امیر المومنین، آپ ان کا کب سے یہ کام شروع کر لیا ہے، مزدوری شروع کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے مزدوری نہیں شروع کی، لیکن یہ لوگ کام کر رہے تھے، یہ بوڑھے تھے، ان سے کام تھوڑا ہو رہا تھا، میں ان کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ شام کے وقت جو ہے ان کا مالک انہیں مزدوری دے گا تو پوری مزدوری دے، انہیں تھوڑی مزدوری نہ دے کہ کام تو نے تھوڑا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی مزدور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کی اسی طرح مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا کرے، تاکہ اور ان پر جو ہے نا ان کے جسم کے مطابق جو ہے کام کرا، ان کا جسم جتنا کام اٹھا سکتا ہے اتنا ہی آپ اس کے جو ہے سختی پر جو ہے کام جو ہے کیا کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ